جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. نکاح وہ پاک رشتہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے خیر خواہی کے ساتھ بنایا. نکاح اللہ رب العالمین کی شریعت پر ہو، قرآن و سنت کی روشنی میں ہو. اگر قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں رہے گا اس نکاح میں اللہ کی طرف سے برکت نہیں رہی. نکاح مسجد میں ہو، مسجد سے بہتر گھر کون سا ہو سکتا ہے؟ اسلام دھرم میں کوئی برات کا تصور نہیں، کچھ بھی نہیں. دہیج کا کوئی تصور اسلام میں نہیں. دہیج ایک وہ لعنتی عمل ہے جس کو اللہ رب العالمین نے دین اسلام میں داخل ہی نہیں کیا. اسلام دھرم میں طرح طرح کے رواجات جو ہندوانی رسومات ہیں وہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. مڈھا اسلام میں نہیں ہے، کھیر چٹائی اسلام میں نہیں ہے، جوتا چرائی اسلام میں نہیں ہے، صحرا پڑھائی اسلام میں نہیں ہے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں نکاح کیجئے. انشاءاللہ اس نکاح میں برکت ہوگی، اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی اور وہ نکاح انشاءاللہ زندگی بھر خیر و عافیت سے رہے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین کرام، میں نے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 32 اپنے بیان کے شروع میں تلاوت کی ہے. اس کی مناسبت سے میرا عنوان ہے نکاح کی بنیاد کن چیزوں پر ہونی چاہیے. یعنی نکاح جو ہم کر رہے ہیں، جو نکاح ہمیں کرنا ہے، اس نکاح کی بنیاد کیا ہو. ہم جب کبھی کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو اس کی ہم بنیاد دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیاد کتنی سخت ہے، کتنی مضبوط ہے کہ اس کے اوپر ہم ایک بلڈنگ کو کھڑا کر سکیں. تو اس کی بنیاد دیکھی جاتی ہے اور اس کی بنیاد دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی مضبوطی دیکھی جاتی ہے کہ یہ بلڈنگ بننے کے بعد کیا مضبوط رہے گی. اسی طریقے سے ہم ماں باپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی اپنے بچوں کے نکاح کریں اس کی بنیاد مضبوط ہو. اور اس کی بنیاد مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ میرا مقصد یہ ہے کہ اس کی بنیاد قرآن اور سنت کی روشنی میں ہو. قرآن اور سنت کی روشنی میں جب کبھی کوئی کام آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بنیاد آپ کی اس دنیا میں بھی مضبوط ہوگی اور آخرت میں بھی ایک بڑے پیمانے پر ہوگی کہ اللہ آپ کو اس کا اجر دے انشاءاللہ. اسی طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کے نکاح بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے کرنے چاہیے کہ وہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہو. آج کل جو نکاح کیے جا رہے ہیں ان کے حالات کچھ اس طریقے سے ہیں کہ ان کو بیان کرنا ضروری بھی نہیں سمجھتا میں، لیکن بتانا بھی ضروری ہے چونکہ ایک میرا ٹاپک ہے، میرے اس ٹاپک کے اوپر یہ بیان چل رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو بیان بھی کروں گا. اصل بنیاد یہ ہے کہ دین اسلام نے جتنے بھی اصول نکاح کے تعلق سے بتائے ہیں وہ بہت چند ہیں اور اتنے چند ہونے کے ساتھ ساتھ ان بنیادوں پر اللہ رب العالمین نے جو نکاح کو ہمارے لیے، ہم انسانوں کے لیے رکھا ہے وہ ایسے ہی نہیں رکھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے نکاح کی بنیاد کو انسانوں کے بیچ میں اس لیے رکھا تاکہ ہم گناہوں سے بچ کر صحیح راستے پر رہیں اور اپنے آپ کو، اپنی شرمگاہ کو اور اپنی لذت کو غلط چیز سے نہ لگا کر کے حلال طریقے سے انشاءاللہ ہم اس کو ادا کریں. یہ اللہ کا حکم ہے کیونکہ نکاح ایک ایسا پیمانہ ہے، نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کیونکہ نکاح کہ ہمیں برائی سے بچا لیتا ہے اور اچھائی کی طرف لے آتا ہے. نکاح کے تعلق سے چند چیزیں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، وہ ہم چند چیزیں آپ کو بتانا چاہیں گے. اسی کی بنیاد پر ہمارا یہ ٹاپک چل رہا ہے. آپ انشاءاللہ فل ویڈیو بنا اسکپ کیے دیکھتے رہیے. آپ کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں سنت نکاح کس طریقے سے کیا جاتا ہے وہ ہم انشاءاللہ تمام اس ویڈیو میں آپ کے بتائیں گے. قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ انشاءاللہ اس کو سنتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں اور دوسروں تک اس کو پہنچاتے رہیں. نکاح کی بنیاد میں یہ ہے کہ نکاح جب کیا جائے تو وہ دین اسلام کی بنیاد پر ہو.
احادیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری کی احادیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، کہ انسان جب نکاح کرتا ہے کسی عورت سے تو وہ 4 چیزوں کی بنیاد پر کرتا ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 ولمالہا، اس کی مال کی وجہ سے، اس کی دولت کی وجہ سے۔ ہوتا ہے نا آج ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں مال و دولت کتنی ہے، اس کی سیلری کتنی ہے اور اس کا معیار کتنا ہے، اس کے حساب سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 ولحسبہا، یعنی حسب نسب، خاندان دیکھ کے۔ آج ہوتا ہے ایسا کہ ہم فلاں خاندان کے ہیں تو ہم فلاں خاندان میں نہیں دیں گے، ہم اس خاندان کے ہیں تو ہم اس خاندان میں نہیں دیں گے۔ یہ خاندان کا ولحسبہا یہ جو طریقہ بتایا گیا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو جو دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا کہ ہم تفرقہ کرتے پھریں۔ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے نکاح کے تعلق سے جتنی چیزیں بیان کی ہیں اس میں کہیں بھی ہم لوگ کو تضاد نظر نہیں آتا جو ہم تضاد پیدا کر چکے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ دھیان رکھیے کہ نکاح ان 4 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن چوتھی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ کیا ہے، اس پر انشاءاللہ غور کیجیے۔ تیسری چیز ہے وجمالہا، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ آج ہوتا ہے ایسا، ہر گھر میں ہر شخص، ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ میری بہو ایک ہیروئن جیسی ہو، میری بہو خوبصورت ہو، ٹھیک ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ اسی طریقے سے یہ چیزیں دیکھی بھی جاتی ہیں۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی وہ ہے ولدینہا، اس کے ایمان کی بنیاد پر، اس کی دین کی بنیاد پر۔ اور یہ دین یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے وہ دین یہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، دین اسلام۔ دین اسلام کی بنیاد پر جو نکاح رہے گا وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ کیسے؟ کیونکہ اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرْبَتْ يَدَيْكَ، کہ دھیان رکھا جائے اگر ایسا نہ کیا، یعنی ان 4 چیزوں کے علاوہ چوتھی جو بنیاد دین بتائی گئی ہے، ایمان بتائی گئی ہے، اگر ایسا نہ کیا تو یہ ہوا کہ انسان کے ہاتھوں میں خاک لگی، مٹی لگی۔ یعنی اس نے اگر دین اسلام کو ترجیح نہیں دی، صرف 3 چیزوں پر رہا، یا تو خاندان دیکھ لیا، یا اس نے خوبصورتی دیکھ لی، یا اس نے مال و دولت پیسہ دیکھ لیا، اس بنیاد پر اگر نکاح کیا اور چوتھی چیز ایمان کو چھوڑ دیا تو وہ انسان کے ہاتھوں میں کوئی خیر باقی نہیں لگی۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نہ خوبصورتی کو دیکھنے سے منع کیا ہے، نہ پیسہ دیکھنے سے منع کیا ہے، نہ حسب نسب خاندان دیکھنے سے منع کیا ہے، بلکہ ان 3 چیزوں کو بنیاد جو آج لوگوں نے بنا لی ہے، دین کو چھوڑ کر، اس دین کو چھوڑ کر لوگوں نے ان 3 چیزوں کو بنیاد بنایا۔ اور یہ 3 چیزیں اس طریقے سے بنیاد بنانا کہ ایمان کو اور دین کو چھوڑ دیا جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے دھیان رکھا جائے کہ جب بھی کبھی آپ نکاح کریں وہ نکاح دین اسلام کی بنیاد پر ہو، لڑکا ہو یا لڑکی وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، قرآن و سنت کی روشنی میں عمل کرنے والے ہوں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں، نماز کے پابند ہوں اور سنتوں کے پابند ہوں۔ ان تمام چیزوں کی بنیاد پر اپنے بچوں کے نکاح کیجیے، انشاءاللہ اس میں خیر باقی رہے گی۔ اسی طریقے سے نکاح کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ رکھا ہے کہ لڑکے کو چاہیے کہ وہ لڑکی کو مہر دے، یہ لازم ہے نکاح کے اندر۔ یہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں بیان فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یعنی عورتوں سے نکاح کرو مہر راضی خوشی ان کو دینے کے بعد۔ یعنی کسی عورت سے اگر نکاح کیا جا رہا ہے، کسی لڑکی سے اگر نکاح کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے مہر دیا جائے۔ اب مہر پیسے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، مہر قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کو نکاح میں لے کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ مہر خصوصاً پیسے کی شکل میں رہے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ پیسہ اس لڑکی کے کام آ سکتا ہے، اب وہ اس کی ملکیت ہے، اب وہ اس کی مالک بن چکی ہے۔ اس لیے اس معاملے میں یہ چاہیے کہ ہم نکاح میں جب مہر دیں تو انشاءاللہ پیسہ دیں، اور پیسہ جو دیا جاتا ہے وہ لڑکے کی حیثیت کے مطابق دیا جاتا ہے۔
اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان لاکھوں روپے مانگے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان بالکل ہی گرا دے. کم از کم لڑکے کو اس حیثیت کے مطابق اس کو مہر ادا کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں بتایا گیا کہ نکاح جب کیا جائے تو اس کی دینداری کی بنیاد ہی ہو. یہ ایک حدیث موجود ایک اور ہے جو جامع ترمذی کی روایت میں ہے، حدیث نمبر 1084، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی ایسا شخص شادی کا پیغام دے جس کی دینداری اور اخلاق سے تمہیں اطمینان ہو تو اس سے شادی کر دو. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی کوئی تمہیں شادی کا پیغام بھیجے اور اس کی دینداری پر تم مطمئن ہو، اس کے ایمان پر تم مطمئن ہو، اس کا ایمان ایسا نہیں کہ وہ جا کر کے کسی بھی مزار کے اوپر چادر چڑھانے لگے، اس کا ایمان یہ نہیں کہ وہ جا کر کسی بھی بابا کے پاس جا کے اپنے کام کو بنانے لگے، یہ ایمان نہیں، اسے ایمان نہیں کہا جاتا، یہ دین اسلام نہیں ہے. دین اسلام یہ ہے کہ اس کا ایمان صرف اللہ پر پختہ ہو، اس کا ایمان قرآن و سنت کی روشنی میں ہو، اس کا ایمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر ہو. یہ ایمان ہے، یہ ایمان نہیں کہ آدمی کہیں بھی بھٹک تک جائے. اس لیے دھیان رکھا جائے کہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں جو حکم دیے گئے ہیں اس کے مطابق دونوں لڑکا اور لڑکی اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہوں اور کرتے ہوں. انشاءاللہ ان کا نکاح کیا جائے، یہ بہتر نکاح مانا جائے گا، اور بہتر نکاح اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی خوشحال نکاح بنے گا انشاءاللہ. اسی طریقے سے ہم آگے دیکھیں گے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ولیمہ کرتے ہیں تو ولیمہ کرنے کے لیے ہم اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں، اپنے بڑے بڑے جو ہمارے جانکار لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم بلاتے ہیں، امیروں کو بلاتے ہیں، ہم غریبوں کو چھوڑ دیتے ہیں، مسکینوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسا دیکھا جاتا ہے اور میں خود دیکھا ہوں. اس لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ آپ بیان کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. میں خود یہ چیز دیکھا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں یہ چیزیں، اور دنیا میں یہ دیکھی جا رہی ہیں. اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3521، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس الطعام طعام الولیمہ، برا کھانا ہے اس ولیمے کا جس میں یدعى الیہ الاغنیاء ویترک المساکین، مسکینوں کو نہیں بلایا جاتا، محتاجوں کو نہیں بلایا جاتا، غریبوں کو نہیں بلایا جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا کھانا ہے ایسے ولیمے کا جس میں غریبوں کو، مسکینوں کو اور محتاجوں کو نہ بلایا جائے، صرف امیروں کو دعوت دی جائے. ایسے نکاح میں اللہ رب العالمین نے خیر باقی نہیں رکھی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے نکاح بعد میں ہم لوگوں کو بہت پریشانی کے ساتھ نظر آتی ہیں ان دونوں کی زندگی. یہ صحیح نہیں ہے. جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ویسے کیجیے. ہم اپنے پڑوس کے غریب کو چھوڑ دیتے ہیں اور دور کے امیر کو بلا لیتے ہیں، چاہے وہ امریکہ میں رہ رہا ہو، وہ لندن میں رہ رہا ہو. اس امیر کو ہم لوگ دعوت دیتے ہیں بڑے خوشنودی کے ساتھ، لیکن اپنے پڑوسی غریب کو بھول جاتے ہیں. اپنے پڑوس کے غریب کو بھی نکاح میں دعوت دیجیے، اس میں خیر باقی اللہ نے رکھی ہے. یہ آپ کے لیے لازم ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے نکاح میں اگر خیر باقی رکھنا چاہتے ہو تو غریبوں کو دعوت دو، مسکینوں کو دعوت دو. یہ آپ کے لیے سب سے پہلے حقدار ہے کہ آپ ان کو دعوت پہنچاؤ. یہ خیر والا نکاح کیسے بنے گا؟ یہ خیر والا نکاح اسی طریقے سے بنے گا کہ آپ قرآن اور احادیث کی روشنی میں اپنے بچوں کے نکاح کریں تو انشاءاللہ اس نکاح میں خیر باقی ہوگی. کس طریقے سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 2117 2117، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النکاح ایسرہ، بہتر نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے. یعنی اس نکاح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر بتایا ہے جس نکاح میں آسانی ہو، جس نکاح میں کم خرچ ہو، جس نکاح میں اسراف نہ ہو، جس نکاح کے اندر بینڈ باجے اور بارات نہ ہو، جس نکاح کے اندر وہ تمام چیزیں جو قرآن اور احادیث کی روشنی میں نہیں ہیں وہ نہ ہو. کیونکہ آج ہمارے یہاں مسلمانوں میں ہندوانہ رسمیں جو دی گئی ہیں اس کو اختیار کرتے ہیں اور اس کے اوپر چلتے ہیں اور اس کو نکاح کو بہتر سمجھتے ہیں. ایک چیز اور دیکھی گئی ہے جس کو ہمارے سماج میں برا سمجھا جاتا ہے اور یہ صحیح نہیں ہے.
وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو اور لڑکی لڑکے کو دیکھ نہیں سکتے نکاح سے پہلے. بھائی اس کا حکم اللہ رب العالمین نے اپنی شریعت میں دیا ہے. لڑکے کو لڑکی کے ساتھ میں آپ بٹھائیے, آپ وہاں موجود رہیے, لڑکی کی ماں ہو یا اس کے بھائی بہن ہو, وہ لوگ وہاں موجود ہو, اور وہاں موجود ہونے کے ساتھ ساتھ ان لوگ کو دکھائیے, اور دکھانے کے ساتھ ان لوگوں کو نکاح کے لیے بتائیے کہ ہم ان سے نکاح کر رہے ہیں. یہ دین اسلام کا شعار ہے کہ انسان کی زندگی کل کو جہنم بن جائے, اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آج ان لوگوں کو دکھا کر کے ان لوگوں کو پوچھ لیا جائے, وہ زیادہ بہتر ہے. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے, یہ حکم ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5126. حدیث ماشاءاللہ بہت طویل ہے, بہت لمبی ہے حدیث, اور حدیث کا ایک چھوٹا ٹکڑا مختصر بیان کروں گا, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور وہ آ کر کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں, اور دیکھنے کے ساتھ پھر فوراً نکاح نیچے کر لیتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں. تو وہ عورت بیٹھ جاتی ہے. تو ایک صحابہ کرام وہاں سے اٹھتے ہیں اور وہ اٹھ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو اس سے نکاح نہیں کرنا تو میرا نکاح اس سے کر دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صحابہ کرام سے, ان صحابی سے, کہ کیا نکاح میں مہر میں تمہیں دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نہیں. تو وہ گئے اور ڈھونڈ کر کے گھر پر دیکھا تو وہاں ان کو کچھ نہ ملا. تو ایسے کرتے کرتے 3 مرتبہ ایسے ہوا, تو وہ گئے آئے, لیکن ان کو کچھ ایسا گھر میں نہیں ملا کہ وہ اس کو مہر میں دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابہ کرام جا رہے تھے, تو ان کو بلایا گیا. وہ آئے اور آ کر کے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں قرآن یاد ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں مجھے فلاں قرآن کی آیتیں یاد ہیں. کہ ٹھیک ہے, میں نے قرآن کی فلاں آیات کی بنیاد پر تمہارا نکاح اس سے کیا. تو وہ نکاح ہوا, الحمدللہ اس نکاح کو کیا گیا. کس بنیاد پر یہ نکاح ہوا؟ اس بنیاد پر یہ نکاح ہوا کہ اس شخص نے, اس مرد نے اس عورت کو دیکھا. اس عورت کو دیکھنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نکاح نہیں کرنا ہے, وہ خاموش رہے, تو میں اس کے نکاح کا پیغام اس کو دے دیتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکاح ان سے کرا دیا. دوسری بات یہاں یہ ملی کہ قرآن کی بنسبت, قرآن پڑھا تھا انہوں نے, قرآن ان کو یاد تھا, وہ حفظ تھا ان کے قرآن, اس کی بنیاد پر اس کا نکاح کیا گیا. تو اس سے پتہ چلا کہ نکاح مہر پیسے کے ساتھ بھی دیا جا سکتا ہے, اور نکاح کا مہر قرآن مجید کی تلاوت, اس کی آیات حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے بنیاد پر بھی اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی طریقہ جائز ہے اسلام میں, اللہ رب العالمین نے اس کو رکھا ہے. اس لیے ہمیں اس چیز کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں لڑکا لڑکی کو نہیں دکھانا. کس طرح دکھاتے ہیں ہم لوگ, وہ انشاءاللہ آگے آئے گا, ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم لوگ دکھاتے ہیں, کیا ہمارے اندر رائج ہے. ہمارے یہاں منگنی کی جاتی ہے. منگنی یہ ایک عجیب رسم ہے جو ہمارے یہاں کی جاتی ہے, ہم مسلمانوں میں کی جاتی ہے, ہمارے مسلمان کرتے ہیں. اور اس منگنی کے اندر ابھی تک نکاح نہیں ہوا, لڑکا لڑکی اسٹیج پر بیٹھتے ہیں, وہ ایک دوسروں کو انگوٹھی پہناتے ہیں, ایک دوسروں کو چھوتے ہیں. یہ ہمارے یہاں ایک رسم نبھائی جاتی ہے, اور اس رسم کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے, یہ سوچ کر, یہ بتا کر دنیا میں اور اپنے خاندان میں اور اپنی برادری میں کہ دیکھو ہم نے ان 2 بچوں کا نکاح جوڑنے کے لیے یہ پیغام, یہ پروگرام بنایا ہے. آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے منگنی کرنے کا پیغام کہاں دیا؟ قرآن میں کہاں ہے؟ حدیث میں کہاں ہے؟ بتائیے. آپ کو نہیں ملے گا. قرآن اور احادیث میں جس طریقے سے منگنی آج دنیا میں لوگ کر رہے ہیں دکھاوے کے ساتھ, اور غیر محرم ابھی ہیں وہ دونوں, اور وہ ایک دوسرے کو چھوتے ہیں, ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناتے ہیں, ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلاتے ہیں, یہ سب چیزیں یہ اسلام دھرم کا شعار نہیں ہے, یہ دین اسلام میں داخل نہیں ہے. اس چیز سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں, اس چیز سے ہم پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کے نکاح میں خیر باقی رہے گا, اور نکاح کے اندر شرم, حیا, پیار و محبت باقی رہے گی. تو شرم حیا رہتی نہیں ہے.
وہ یہ چیزیں تو بہت عجیب دکھتی ہیں، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. دین اسلام میں نکاح کا پیغام بھیجنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا وہ آپ کو بتاتا ہوں، اور اس پر کیا کرنا چاہیے ہم لوگ کو وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3243، اور صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث آئی ہے جس میں حدیث نمبر ہے 5142. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم جب کسی کو نکاح کا پیغام بھیجو تو نکاح کا پیغام بھیجنے کے بعد اپنا کوئی دوسرا بھائی اسی کے یہاں سے اپنا پیغام نہ بھیجے. یہ دین اسلام کے اندر داخل ہے کہ اگر کسی نے کسی کے یہاں کوئی نکاح کا پیغام بھیجا ہے تو دوسرا شخص اس پر اپنا پیغام نہ بھیجے. منگنی کرنے کا پیغام جو دین اسلام نے دیا ہے وہ صاف ستھرا پیغام وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جب وہ کسی کے یہاں پیغام بھیجے تو اس کا بھیجنے کا انداز یہ نہ ہو کہ وہ زور و شور سے اور پورے ڈھول دھماکے سے اور تمام برادری کے لوگوں کو اور امیروں کو اکٹھا کر کے اور منگنی کر کے آپس میں دونوں کو اسٹیج پہ بٹھا کے، ابھی تک وہ غیر محرم ہے، ان کو ایک دوسرے کے ہاتھ میں انگوٹھیاں پہنا کر کے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا کر کے اس طریقے سے کرتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں کبھی منگنی کرنی ہو تو اس کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ذریعے، ہم اپنے بڑے بھائی بہنوں کے ذریعے، ہم اپنے چاچا تایا خالہ ماموں پھوپھی ان لوگ کے ذریعے سے ادب و احترام سے اس نکاح کے پیغام کو بھیجیں کہ ہم فلاں شخص سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. اور وہ نکاح کی بنیاد دھیان رکھیے گا، نکاح کی بنیاد قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو. نکاح کی بنیاد اگر محبت، لو، اگر یہ سب چیزیں ہوں گی تو دھیان رکھیے دین اسلام میں نہیں ہے، یہ دین اسلام میں داخل نہیں ہے. دین اسلام میں کوئی چیز اگر داخل ہے کسی کو نکاح کا پیغام پہنچانے کے لیے تو وہ یہ ہے کہ دین اسلام کی بنیاد پر ہو. اس پر دھیان دیا جائے.